رکھ سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے اس سے میرے پیارے ساتھیوں. اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کر رہا ہے, جو ان کی کفالت کر رہا ہے, وہ مسجد کے اندر کفالت کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مسجد کے اندر نہ آئے. ہاں سچ ہے کہ قرآن کو آج پڑھنا چھوڑا, پڑھا ہے تو ترجمہ کرنا چھوڑا, ترجمہ جانتے ہیں تو تشریح و تفسیریں کرنا چھوڑا, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں راجدھانی ایکسپریس کی طرح, اور رکنے کا نام نہیں لیتے کہ کہاں قرآن جانے کا حکم دے رہا ہے, کہاں قرآن جانے سے ہم کو روک رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم یقین مانو میں کسی امام کا مخالف نہیں ہوں, ہم اس کی ہر اچھی کوشش کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ. ہمارے اہل حدیث بھائی رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے, رکوع کے بعد اٹھتے اور پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. میں نے امام شافعی کو پڑھا لکھا کہ وہ بھی رکوع کے بعد کے قائل ہیں. میں نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا, انہوں نے رکوع سے پہلے وہ پڑھنے کے قائل ہیں, اگرچہ وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت نے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک اس دعا کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رکوع سے پہلے پڑھا. جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ حدیثوں سے زیادہ مل رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے دعائے قنوت رکوع کے بعد جو پڑھا وہ جنگ کے موقع پر پڑھا ہے. وہ حالات ناسازگار تھے, اور اللہ کے رسول کے 70 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کافروں نے قتل کر دیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رکوع کے بعد اٹھ کر ایک ایک کافر کا نام لے لے کر آپ نے بد دعا دی. وہ رکوع کے بعد جنگ کے حالات میں, لیکن عام نمازوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد آپ نے جو دعائے قنوت پڑھا وہ رکوع سے پہلے پڑھا. ہم نے کہا امام شافعی میں تمہاری عزت تو کرتا ہوں, لیکن آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات حدیث سے مل رہی ہے, اس موقع پر میں ابو حنیفہ کی بات مانوں گا. میرے پیارے بھائیوں, ہم نے ابو حنیفہ کی بات لے لی. آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. بہت سے مسئلے ابو حنیفہ کے ٹکرا جاتے ہیں, اس لیے کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, سب زور سے بولو سب, رحمت اللہ علیہ. اللہ تیری کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم کے اوپر, تیری کروڑوں برکتیں ہوں امام صاحب کے اوپر رحمت اللہ علیہ. سنیے کیا کہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, ایمان اپنی جگہ پر رہتا ہے, سب کا ایمان برابر ہے, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ہم نے کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے اس تحقیقی میدان میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے. ہم نے دعائیں خیر ان کے لیے کی, اور اس کے بعد میں کہا نئی قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, قرآن پڑھا جاتا تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے, یعنی ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے. آج ہم چور ہیں, ڈکیت ہیں, کل ہم نمازی بن گئے, تہجد گزار بن گئے, ظاہر بات ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمان ہمارے اندر ہو گیا. ہم نیک نمازی ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اچانک ہم بگڑے اور ہم شرابی اور جواری ہو گئے, اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے اندر سے کم ہو گیا. اگر سب کا ایمان برابر مانے تو پھر میرے بھائیوں, پھر تو جو ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا وہی ایمان ہمارے پاس. ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, یعنی ایمان میں وہ بھی برابر ہم بھی برابر. پھر ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, تو کیا یہ عقیدہ رکھو گے کہ جو رسول کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے, جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے, جو تابعین و تبع تابعین کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو محمد رسول اللہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, چاہے کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر بنائیں. ان لوگوں شوق سے تم بناؤ, ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر کر لیں, ہمارا ایمان نہیں. اے اللہ کے نبی تقدم من ذنبی, تیرے تو سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, یعنی تجھ سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں, تو معصوم عن الخطا ہے. جب میرا نبی معصوم تو ہم تو معصوم نہیں ہے, تو معصوم اور معصوم عن الخطا اور غیر معصوم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم اور غیر معصوم کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے بھائیوں تلوار چل رہی ہے, حضرت خبیب کو سولی کے نیچے لٹکایا گیا ہے, ایک دشمن رسول نے نیزہ نکالا, وہ نیزہ یہاں سے داخل کیا, یہاں پار کر دیا. حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے ثابت قدم رکھنا, میرا ایمان کا
کہیں پھسل نہ جائے. کافروں نے کچوکا لگایا. اے خبیب اب تو اچھا لگ رہا ہوگا, سوچ رہے ہوگے کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میں بچ جاتا, وہ مارے جاتے. حضرت خبیب کہتے ہیں اپنی زبان کو اے کافروں لگام دو, تم نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. تم کہتے ہو محمد مر جائے میں بچ جاؤں, یہ سوچ رہا ہوں. ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر میرے نبی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو اور کہہ دو اے خبیب صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے, میں تجھے چھوڑ دوں گا. اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے. غور کرو میرے بھائیو, کیا اس صحابی کا ایمان اور ہمارا ایمان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا امام صاحب کی یہ بات میں نہیں مانوں گا, اگرچہ وہ بہت بڑے امام تھے لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہے ان کی بات, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ بتاؤ قرآن کی تو حفاظت میں بولا ہوں, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون سا جرم میں نے کر دیا. میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ اب شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے, انتقال کے بعد بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے. آپ نے کہا ہنگامہ ہو گیا, میں نے کہا کون سا ہنگامہ ہو گیا؟ تم نے کہا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, میں نے کہا حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا, وہ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ ابو بکر کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ تم نے کہا دلیل سے بات نہ کرو, یہ وہابیوں کی عادت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے تم جو چاہو کہو, ہم کو تو دلیل دے دو نکاح ٹوٹنے کی, ہم کل سے مان لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو اللہ کی قسم مجھے بتاؤ تو صحیح, تم نے کہا نماز جنازہ نماز نہیں ہے, ہم نے کہا تم سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو, تم نے کہا وہ نماز ہی نہیں تو سورہ فاتحہ کیوں پڑھوں؟ ہم نے کہا بخاری شریف میں امام بخاری حدیث کا باب باندھتے ہیں صلاۃ الجنازتی, یہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے, لا رکوع ولا سجود, لیکن یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے, لیکن نماز کی ساری شرطیں پوری ہو رہی ہیں. آپ نے کہا نہیں یہ دعا ہے, ہم نے کہا یہ نماز ہے. آپ نے کہا نماز ہے تو رکوع اور سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر یہ دعا ہے تو پورب کی طرف چہرہ کر کے تم کیوں نہیں مانگ لیتے ہو, بغیر وضو کے کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ تم نے کہا یہ کیا بات رہی؟ ہم نے کہا شرائط تو سارے نماز کے, دیکھیے میں اس وقت بیٹھا ہوں, کوئی ضروری نہیں کہ میں وضو بناؤں اور تبھی دعا کروں اللہ ہمیں ہدایت دے, کوئی ضروری نہیں ہے. بتاؤ اس وقت میرا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ بھی کہو گے مولانا یہ آپ کا چہرہ یہ پورب ہے, یہ پشچم ہے, یہ اتر ہے, یہ دکن ہے, اور آپ کا چہرہ اس وقت جنوب کی طرف دکن کی طرف ہے. اب بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, تو کیا مجھے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا؟ نہیں. لیکن مجھے بتاؤ اگر نماز جنازہ دعا ہے تو آپ چہرے کی قبلے ہی کی طرف کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں بغیر وضو کے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, قبلہ کی طرف چہرہ ہو یا نہ ہو, بیٹھے ہو کھڑے ہو, کسی بھی طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن نماز جنازہ یہ وہ دعا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ویسا ہی وضو کرنا پڑے گا جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو قبلے کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا. اس نماز کے لیے, اس دعا کے لیے آپ کو وہ نیت بھی کرنا پڑے گی کہ ہم فرض نماز, سنت نماز, یا یہ میں کسی کی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں, یہ دل میں نیت کرنا پڑے گی. اس نماز جنازہ کے لیے آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا, نیت چاہے نیچے باندھ لو یا اوپر, یہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہی پڑے گا. اگر یہ دعا ہے تو بتاؤ کسی اور دعا کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط ہے؟ اب میں کہوں اللہ اکبر, اللہ میرے بھائیوں کو نیک ہدایت عطا فرما. میرے بھائیوں جب اور دعاؤں کے لیے اللہ اکبر کہنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے لیے کہنا شرط ہے, اب سنیے اور دعاؤں کے لیے سلام پھیرنا شرط نہیں ہے لیکن نماز جنازہ کے بعد آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے اور میت کو اٹھائیں گے. سوال یہ مولوی صاحب جب ساری چیزیں اس میں نماز کی لاگو ہیں تو تم ہی بتاؤ کہ اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. تم آؤ تو میرے قریب آؤ تو ابھی حدیثوں میں بہت یتیم ہو, تم ابھی حدیث اور سنت میں فرق نہیں کر پاتے ہو, تم کیا جانو میرے بھائیو بہت بڑے یتیم ہو. امام کائنات نے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی. ابن قیم نے پیش کر دیا وہ نقطہ, اللہ کے رسول نے اس جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں رکھا تاکہ کوئی غیر مسلم اور کوئی مشرک اور کافر یہ تصور نہ کرے
کر لے کہ مسلمان بھی